السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے تعلق سے کچھ حدیثیں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ حدیث نمبر صحیح بخاری کی ہے 1899، حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے چھو چھاٹ کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے اچھی طرح بند کر دیا جاتے ہیں اور شیطان اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے دو باتیں ہم کو معلوم ہوئی اس حدیث میں۔ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے چھاپٹ کھول دیے جاتے ہیں۔ اب بولیں گے رمضان کے دروازے چھاپٹ کھول دینے کا جانے کا مطلب کیا ہے؟ چھاپٹ کا مطلب کہ آسمان کے دروازے رہتے ہیں، ہر آسمان 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں کے 7 دروازے رہتے ہیں، اور اللہ عالم جتنے ہیں مجھے تو نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ 7 دروازے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو جبرائیل کے ساتھ معراج پہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلے آسمان کے پہلے دروازے کے پاس پہنچے تو دروازے کے اندر کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں جبرائیل ہوں، تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام بولتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بولتے ہیں۔ تو بعد میں اندر کے فرشتے اہلین و سہلین بول کے رسول اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کرتے ہیں دروازہ کھول کے۔ تو اسی طرح 7 آسمانوں کے 7 دروازے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اور چھاپٹ شیطانوں اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے اور شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ شیطانوں کو بند کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کیا ہے؟ تو ہمارے عام زبان سے ہم لوگ سمجھتے ہیں شیطان بولے تو کوئی الگ مخلوق ہے۔ شیطان یعنی جن ہے، یعنی شیطان عربی لفظ ہے، عربی میں شیطان کو برے کام کرنے والے کو شیطان بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو برا انسان بھی ہوتا ہے اور جن بھی ہوتا ہے، جن میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، جس طرح انسان میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ ہیں۔ اب رہی بند کرنے والی بات، بند ان لوگوں کو کرتے ہیں شیطان کو، سارے شیطانوں کو نہیں ہے۔ تو جو علاقے کا جو بڑا شیطان رہتا ہے نا، جو بڑا ڈان وغیرہ ایسا، تو اس حساب سے جو زیادہ شرارت والے شیطان رہتے ہیں نا ان لوگوں کو بند کر دیتے ہیں، اور چھوٹے موٹے رہتے ہی ہے۔ اب جیسے کہ ہمارے پاس ایک کرفیو لگ گیا، کرفیو لگنے کے وقت جو علاقے کا جو بڑا کوئی ڈان وغیرہ رہتا ہے اس کو اندر کر دیتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے سے لوگوں کو کھلا رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تو ہم لوگ پابندی اپنے نفس کے اوپر قابو کرنا چاہیے۔ یہ جو اپنے پاس ذہنوں میں جب اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے رمضان میں، تو ہمارے اندر برا خیال کیوں آتا ہے، برا ذہن میں ایسے ایسے خیال کیوں آتے ہیں، ہم لوگ کیوں برا کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کا سوال بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے شیطانوں کو بند کر دیتے ہیں، اور چھوٹے موٹے شیطان رہتے ہیں وہ اپنے اندر آ کے ذہنوں میں یہ کرتے ہیں۔ شیطان جسم کے اندر جا سکتا ہے، ذہن دماغ میں کچھ خیال بھی ڈال سکتا ہے، تو ایسا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہم کو گناہ کرنے کی عادت ہو گئی رہتی، ہم عادت سے مجبور ہو گئے ہوتے، تو فوری روزہ ہونے کے بعد فوری جو ہے ہم لوگ ایسا بھی غلط کام جو گناہ کے کام کرنے کے لیے یہ رہتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ شیطان سے بچنے کی، اور اللہ رمضان کے مہینے میں ہم صحیح عمل کریں اور اللہ سے اس مہینے میں مغفرت مانگنے کی کوشش کرنا چاہیے، مغفرت کروا لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب چلیے سحری کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے، سحری کیا کرو بلا شبہ سحری میں برکت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1923 اس کا نمبر ہے۔ تو سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے، سحری کیا کریں۔ سحری فجر سے اذان کے 1 گھنٹہ پہلے آپ اٹھیں، سو کر اٹھیں، سحری کھائیں، دعا کریں، سب لوگوں کے لیے دعا کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو دعا کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ برکت یعنی قبول بھی کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ چاہا تو انشاءاللہ دعا بھی قبول کرے گا، اور آپ کے مال و کمائی میں، صحت میں، سب میں انشاءاللہ برکت دے گا۔ اور ساری امت کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کل کے دور میں آج کل بیماریوں کا یہ چل رہا ہے، اس بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس بیماریوں سے شفا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ رات میں سحری کھا لیے اور صبح ایسے ہی سو گئے، ایسا مت کیجیے۔ سحری کے وقت اٹھیے، اس کا فائدہ اٹھائیے، کیونکہ سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحری کی بڑی برکت ہے، اور اپنے گھروں میں بھی برکت عطا کریں، عطا فرما لیجیے، اور سحری کیا کرے وقت پر۔ اور آئیے تیسری حدیث پڑھتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل کا متعین اجر اس لیے ہے سوائے روزے کے،
اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر اجر کا، ابھی ایک بار کچھ بھی کریں ہم عمل کریں اس کا اجر، فلاں عمل کے لیے فلاں اجر ہے بولا، تو روزے کا اجر کیا ہے نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ چلیے آگے بڑھتا ہوں، وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا مقرر کروں گا۔ وہ صرف اللہ کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، کسی انسان کے لیے کسی اور کے لیے روزہ، کسی پیر ولی یا ان کے لیے فلانے دن کا روزہ، فلانے خواجہ کا روزہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھنا چاہیے، چاہے وہ نفل ہو فرض ہو۔ تو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کو اجر کیا دے گا وہ اس زمین پہ نہیں بولا، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بولا یہ روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس کو اجر میں ہی دیتا ہوں۔ وہ کب دیتا؟ وہ آخرت میں دیتا۔ کیا دیتا؟ وہ اللہ اس کی شان کے حساب سے ہی دے گا، ٹھیک ہے۔ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، یعنی روزہ رکھ لیا تو انسان ہے نا گناہ سے بچنا چاہیے، گناہ کی ڈھال ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، یعنی آپ روزہ رکھ لیے تو گناہ کرنے سے بچتے رہیں گے۔ اگر کوئی گنہگاری ہے، اسے کرنے کا شوق ہے تو اس کو اللہ ہی ہدایت دے، لیکن روزہ رکھنے سے انسان جو ہے اور گناہ سے بچتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو فحش گوئی اور شرغل نہ کرے۔ جب روزہ رکھیں تو فلمیں دیکھنا، فحش گوئی، ایسے کام کرنا، کچھ ایسے حرکتیں نہ کریں۔ روزہ رکھیں تو اس کے روزے کی ادائی پوری کریں۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں اجلنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی لڑنا چاہتا ہے، کل فالتو میں ایسی بحث ہو جاتی لوگوں میں۔ ایک مین چیز غور کیجیے، جب روزہ رکھتے ہیں نا انسان، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو خاص طور سے عصر سے مغرب کے ٹائم میں اس کو تھوڑا غصہ آ جاتا ہے۔ میری ایکسپیرینس ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، تو اس غصے سے جو ہے پابندی کریں۔ اور اگر آپ سے کسی سے جھگڑا بھی ہو گیا، کوئی گالی گلوچ کر بھی دیا آپ کو، آپ کہہ دیں کہ میں روزہ ہوں بول کے اس کو کہہ دیں، یا تو آپ اپنے دل میں ہی کہہ کر میں روزہ ہوں بھائی، میرے کو جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس طاقت ہوگی اس سے جھگڑا کرنے کی، لیکن پھر بھی آپ اللہ کے لیے جو ہے آپ روزے کے اوپر قابو کریں، غصے کے اوپر قابو کریں اور اپنے آپ کو نیکی کا روزہ گزاریں، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ اس حدیث جو ہے نا صحیح بخاری کی ہے، 1904 اس کا نمبر ہے، اور یہ آخری حدیث ہے۔ جو روزے دار گناہوں کا کام کرنے سے باز نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا یا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیے یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1903۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو روزے دار گناہوں کا کام کرنے سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا یا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان روزہ رہ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، وہی فلمیں دیکھ لیتا روزہ رہ کر یا کچھ اور کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کا روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف میں بھوکا اور پیاسا رہوں بھائی، صبح فجر پڑھ لیا، نماز ادا نہیں کیا، کچھ قرآن کی تلاوت نہیں کی، روزے کا حقوق ادا نہیں کرے، نماز نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی، تو ایسے لوگوں کا روزہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ بھلے ہی وہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، کچھ کھایا نہ پیا ہو، پھر بھی اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی اس میں مغفرت کرو، گناہ اور پورے روزے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وہ انسان ہلاک ہو جو رمضان پائے اس کی زندگی میں اور اپنی مغفرت نہیں کروا لیا اللہ سے۔ تو کوشش کریں رمضان کے مہینے میں اللہ سے مغفرت کروا لینے کی، اللہ خوب توبہ کریں، گڑگڑائیں اللہ سے، روئیں، اور سب کے لیے دعائیں کریں اور خود کے لیے بھی کریں۔ دعا میں تنگی نہ کریں، جلدی کر کے دعا میں نہ اٹھیے، دعا آرام سے اور اچھے سے دعا کریں، اور سب سے گزارش ہے کہ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔